مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، گزشتہ کئی جمعوں سے اصلاح معاشرہ کے اہم اصول کا بیان چل رہا تھا اور عرض کیا گیا تھا کہ یہ 14 اصول تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوں گے، جن میں سے پہلا اصول تھا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ معاشرے میں، گھر کی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، محلے میں، ملک میں سب سے بلند تر اللہ کا قانون رہے۔ دوسرا اصول تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اسلامی معاشرے میں ماں باپ کو بھی اہمیت اور وقعت دی جائے اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کیا جائے۔ اس کی تفصیل اور تشریح بھی آ چکی۔ اور تیسرا اصول تھا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، ماں باپ کے بعد دیگر قرابت داروں کے حقوق کا تفصیلی بیان یہ بھی ہو چکا۔ اور چوتھا اصول تھا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ اقربا پر، اعزاء پر اور اپنے قرابت داروں پر مال خرچ کیا کرو، اضافی مال بے جا اور بے موقع، اور جہاں خرچ کرنے کی بالکل جگہ نہیں ہے، جہاں خرچ کرنا گناہ اور نافرمانی ہے، وہاں ہرگز مت خرچ کیا کرو، وہاں خرچ کرنا اسراف ہے، اور اسراف سے بھی اگلا درجہ بدترین وہ تبذیر ہے۔ اور فرمایا کہ تبذیر کرنے والے، بے جا گناہوں کی جگہ پر مال کو صرف کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے۔ جو آدمی شیطان کا ہم نواہ بنے گا اس کا حشر بھی یقیناً شیطان ہی کے ساتھ ہوگا۔ پانچواں اصول ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اعزاء اور اقربا میں سے اگر کوئی شخص سوالی بن کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے مالی مدد مانگتا ہے، اسی طرح سے پڑوسیوں میں سے کوئی سوالی بن کر آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے مدد چاہتا ہے، اسی طرح سے اور معاشرے میں خستہ حال کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے مدد مانگتا ہے۔ مدد مانگنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ سے قرض مانگ رہا ہے اور یا آپ سے للہ فی اللہ کوئی رقم مانگ رہا ہے، اپنی کوئی حاجت کا تذکرہ کر رہا ہے، تو آپ کے پاس دینے کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو اسے کس طرح سے جواب دیا جائے اور کس طرح سے اسے منع کیا جائے۔ یہ بات بظاہر تو بہت ہلکی سی ہے، ایک آدمی کے پاس دینے کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے منع کر دے، لیکن قرآن نے اس نقطے کو کیوں اٹھایا اور اس کو اصلاح معاشرہ کے قوانین میں داخل کیا؟ اس لیے کہ بہت بڑا اخلاقی ادب یہاں پر سکھایا ہے کہ کوئی بھی خستہ حال ہے، حاجت مند ہے اور ضرورت مند ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، ظاہری حال اس کا لگ رہا ہے کہ یہ حاجت مند ہے، یہ سوالی، لیکن آپ کے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے، تو کس طرح سے اس کو روکا جائے کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، میرے پاس دینے کی گنجائش نہیں ہے؟ یہاں قرآن
3 باتوں کو ذکر کرتا ہے، 3 بنیادیں سمجھائی گئی. یہ 3 بنیادیں مد نظر رکھیں پھر آپ منع کر دیں. نمبر 1، جب آپ اس کو منع کریں اور آپ کے پاس دینے کی استطاعت اور گنجائش نہیں ہے تو منع کرنے میں پہلی بات تو مد نظر یہ رکھیں کہ منع کرنے میں آپ کا لہجہ توہین امیز نہیں ہونا چاہیے. اس حاجت مند کی تذلیل اور رسوائی نہیں ہونی چاہیے. چیخ کر، چلا کر، اگر وہ چمٹ کر سوال کر رہا ہے، بار بار آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے، کبھی کبھی سائل ہوتے ہیں چمٹ جاتے ہیں اور شدید اصرار کرنے لگ جاتے ہیں، آدمی کو غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن کیا حکم دیا، اس کی توہین اور تذلیل پھر بھی جائز نہیں. یہاں تک کہ اگر وہ سائل حقیقتاً نہیں ہے، وہ بھکاری ہے، پیشہ ور ہے، تب بھی ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن یہ اخلاق سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے آپ نہ دیں، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ وہ اس پیشے سے باز آئے، لیکن توہین کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے، تذلیل کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے دوسری چیز جو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب آپ اس کو منع کریں تو آپ کے منع کرنے میں استغنا نہ ہو، یعنی مجھے آپ کے سوال سے کوئی سروکار ہی نہیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا، حاجت ظاہر کرنے والے نے اپنی حاجت ظاہر کی، اور ہم اس طرح سے مستغنی ہو کر اس کی بات کو سنے کہ سنی انسنی کر دی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تیرے اوپر مصیبت آئے، تو مرے، تو رلے، تیرے بچے کھائیں، بھوکے مریں، جو کچھ بھی ہو، میں اپنے کام میں مشغول ہوتے ہوتے اس کی بات کو سنوں، تو یہ اعراض ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے اسے توجہ دینی چاہیے. پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، مال دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن میرے پاس توجہ تو ہے، ایک لمحے کے لیے اس کی بات تو سن لو، اور بات اس طرح سے سن لو کہ واقعتاً جس طرح سے کوئی حاجت مند ہوتا ہے اس کی توجہ سے بات سن. اللہ اکبر. اور ایک لمحے کے لیے میں اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر کے بات سنوں، اس لیے کہ وہ ظاہری حال سوال کا ہے، حقیقت کیا ہے اس وقت اس سے میں بحث نہیں کر رہا کہ حقیقت میں وہ سائل ہے کہ نہیں، حقیقت میں وہ حاجت مند اور ضرورت مند ہے کہ نہیں. ہمیں اصول کیا بتایا گیا رہا ہے کہ آپ اس کا سوال یا اس کی بات سن لیں، آپ مستغنی ہو کر اس سے اعراض نہ کریں. 2 باتیں. اور تیسری بات یہ مد نظر رکھیں کہ جب آپ اس سے اعراض کریں، یعنی آپ کا ارادہ نہ دینے کا ہے، تو نہ دینے کا جب آپ اعراض کریں تو آپ اپنے عجز کو، اپنی کمزوری کو ظاہر کریں کہ میرے پاس اس وقت گنجائش دینے کے لیے نہیں. میں اس کو یہ نہ کہوں جاؤ جاؤ تو مانگتا ہی رہتا ہے، نہیں، میں اپنی کمزوری ظاہر کروں، میں اس کی کمزوری کو نہ ظاہر کروں، اس کو توہین اور تذلیل والے کلمات نہ بولوں، میں اپنی کمزوری کو ظاہر کروں کہ میرے پاس اس وقت دینے کی گنجائش نہیں، میں نہیں میرے پاس استطاعت نہیں ہے. اب میں اس پر 2 روایتیں ذکر کرتا ہوں. یہ آیت نازل کیسے ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آئے اور آپ علیہ السلام نے دیکھا، آپ کو معلوم تھا کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ حاجت مند نہیں ہے، اور اس پیسے کو لے جا کر کسی نافرمانی میں، گناہ میں بہائیں گے. آج کل کوئی آتا ہے، کسی نشے کا عادی ہے، منشیات کا عادی ہے، آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ سے سوال کر کے لے جائے گا اور اس نے جا کے نافرمانی میں ہی مال خرچ کرنا ہے. اسی قسم کا واقعہ آیا
پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہر ہے ان سے اعراض فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس شفقت اور محبت سے اعراض فرمایا ہوگا، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے جو واقف ہے اسے بخوبی اندازہ ہے۔ آپ نے اعراض فرمایا، آپ نے اسے نہیں دیا، اس سائل کو نہیں دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہ اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں اور ان سوال کرنے والوں کی حاجت کو آپ پورا نہیں کرتے، اس امید کے ساتھ کہ آگے چل کر آپ کے پاس وسعت اور گنجائش ہو جائے گی، آج دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو بھی آپ ان سے نرم بات کیجئے، آپ سخت بات نہ کیجئے، آپ ان سے نرم بات کیجئے، آپ سخت بات نہ کیجئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ معلوم بھی تھا کہ اس نے مال کہاں خرچ کرنا ہے، گناہ میں، اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا کہ آپ اس طرح سے اعراض کریں کہ اسے ناگوار نہ گزرے، یہ اخلاق ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ کپڑے آئے اور آپ نے وہ کپڑے حاجت مندوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیے، اور پھر ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کپڑوں ہی کا سوال کیا، جبکہ آپ کے پاس وہ موجود نہیں تھے، سارے نکل چکے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض فرمایا اور آپ نے اسے نہ دیا، تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے اللہ کے رسول، اگر سائل سے آپ منہ موڑیں اور اعراض کریں تو پھر آپ نرم بات کہہ کر اس سے اعراض کیجیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نرم بات میں پھر 3 باتیں آپ مد نظر رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ سائل کی توہین نہ ہو، ایسا لفظ کہہ کر اعراض نہ کرے جس سے سائل کی توہین ہو، تذلیل ہو۔ نمبر 2، جب آپ اعراض کریں، اس کی بات کو آپ نے سنا تو آپ اس طرح سے بے رغبت ہو کر اس کی بات نہ سنیں جس سے آپ مستغنی نظر آئے کہ آپ کو اس کی حاجت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنا اپنے آپ کو مستغنی نہ کریں۔ اور نمبر 3، تیسری بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جب آپ اس سے اعراض کریں اور آئندہ آپ کو دینے کی امید ہے تو پھر آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی مناسب جملہ آپ اسے بول دیں۔ آپ اعراض کریں تو اعراض بھی ایسا نہ ہو کہ اسے برا لگے، اور آپ منع کریں تو منع بھی ایسا نہ ہو کہ اس کی توہین اور تذلیل ہو۔ اخلاق سے گری ہوئی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق، قرآن ہمیں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اول ان آیات کے مخاطب ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بعد پھر پوری امت مسلمہ کو ان آیات کا خطاب ہے کہ سب کے سب اس بات کا معاشرے میں خیال رکھیں۔ اب رہی یہ بات کہ اگر سائل واقعتاً حاجت مند نہیں ہے اور وہ بھیک مانگنے کا عادی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر سائل واقعتاً وہ حاجت مند نہیں ہے، پیشہ ور ہے، جیسا کہ کوئی خاندان کے خاندان پیشہ ور ہوتے ہیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک، بڑوں سے لے کر بچوں تک، مرد اور خواتین سب کا پیشہ ہی مانگنا ہے، تو اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس موقع پر ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، کبھی ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، انہیں اخلاق سے سمجھایا جائے، انہیں محبت سے سمجھایا جائے۔ اللہ پاک نے ان کے اندر بھی کچھ شعور اور سمجھ اور عقل کچھ تو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، لہذا سمجھانے کی کوشش کی جائے۔
جس کے پڑوس میں، جس کے قریب میں اس قسم کے لوگ بستے اور رہتے ہیں اور وہ ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ الگ سے انہیں سمجھائے۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی سائل آپ کے پاس سوال کرنے آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حاجت مند نہیں ہے، یا حاجت مند ہے ایک اور بات ہے، تو حاجت مند لیکن اس وقت اس کے سوال کو پورا کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی عادت خراب ہو جائے گی، بچہ ہے چھوٹا، یا ایک جوان ہے محنت اور مزدوری کر سکتا ہے، تو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو نہ دیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اپنی امت کے ساتھ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ اپنی امت کے ساتھ ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ علیہ السلام کے پاس سائل آیا، آپ نے دیکھا یہ طاقتور ہے، یہ محنت، یہ مزدوری کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کوئی ہے شے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا ہے۔ کیا ہے؟ ایک پیالہ، ایک چادر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا وہ پیالہ چادر لے آئیے، وہ لے آئے، اور پیالہ اور چادر جب لے کر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے ایک درہم سے یہ دو چیزیں خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا میں خریدوں گا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو 2 درہم سے ان کو خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا میں خریدوں گا۔ آپ نے 2 درہم سے ان دونوں کو فروخت فرما دیا، اور 1 درہم سے اس کو کہا کہ جاؤ اپنے گھر میں غلہ لا کر ڈال دو، کھانے پینے کی اشیاء، اور دوسرا درہم کہا اس سے جاؤ کلہاڑی لے کے آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کے آئے اور آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھوکا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر لکڑیاں کاٹو، اور 10 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ 10 دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس کے پاس اچھا خاصا مال ضرورت سے زائد بھی جمع ہو چکا تھا۔ تو اس میں کیا ہمیں عمل نکلا، کیا سمجھ میں آئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، چونکہ حاجت مند تو تھا کوئی شک نہیں، لیکن حاجت مند ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی تھا، محنت مزدوری کر سکتا تھا۔ ضرورت آپ علیہ السلام نے اس کو دوسری طرح سے ضرورت پوری کی اور اس کو آپ نے کام پر کھڑا کیا۔ یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، آپ کسی شخص کو کام پر کھڑا کریں۔ سوال کرنا، بھیک مانگنا، کسی سے اپنی حاجت کو ظاہر کرنا کب جائز ہے، یہ بات بھی ذہن نشین فرمائی۔ جب گھر میں فاقہ آ جائے، تنگ دستی اتنی آ جائے کہ بچے گھر میں بھوک سے بلبلا رہے ہو، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اگر اب انہوں نے کچھ نہ کھایا تو موت واقع ہو جائے گی، اب مانگنا شرعاً جائز ہے، اب گنجائش ہے مانگنے کی۔ اور جب تک ایک شخص کے پاس 1 وقت کا 2 وقت کا کھانا موجود ہے، اتنی استطاعت اس کے پاس ہے کہ اپنے بچوں کا شام کا پیٹ بھر سکتا ہے، اگلے دن کا پیٹ بھر سکتا ہے، اس شخص کے لیے بھیک مانگنا، سوال کرنا جائز نہیں۔ اب اگر وہ سوال کرے گا تو صاف صاف حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی پیشانی کے اندر دبا اور نشان لگا ہوگا اور زخم کا نشان ہوگا، اور یہ نشان اور دبا کس کا ہے؟ یہ بھیک مانگنے کا نشان ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھیک مانگنے والا ہے۔ اگر اپنے کسی نیک عمل سے اس کی بخشش اور نجات بھی ہو گئی تو یہ نشان تو ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سائلین اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی بہت بہت تاکید اور تلقین کی گئی ہے، لیکن معاشرے میں توازن کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ اگر آپ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور ہر سائل کو دیتے رہیں گے، چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی آپ نے دے دیا، جوان ہے اس کو بھی آپ نے دے دیا، بڑا ہے اس کو بھی آپ نے دے دیا، بوڑھا ہے اس کو بھی آپ نے دے دیا، تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ تو پھر سب مانگنے پر لگ جائیں گے، تو پیشہ ور بن جائیں گے، عادت اس کی خراب ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھیں چوکوں پر، چوراہوں پر، روڈوں پر سویرے سویرے ایک مجمع بیٹھا ہوا ہوتا ہے،
اور وہ روز مرہ کی روٹین ہے ان کی، روزانہ کی ان کی ترتیب ہے، ایک وقت مقررہ پر آ کے بیٹھتے ہیں اور اس وقت مقررہ پر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر ایسے شخص کو آپ نے دیا اور آپ نے دے کر یقیناً اس کے اس برے عمل میں آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنا اپنی امت پر مہربان ہیں اور ایک ایک فرد پر، مرد اور عورت اور بچے پر جتنا مہربان ہیں، اتنا کوئی اور مہربان نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت تاکیدیں فرمائی۔ ایک طرف مالداروں کو آپ نے ترغیب دی، عطا کرو، دو سمیٹ کے نہ رکھو، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ مت باندھ کر رکھو، یعنی بخل نہ کرو۔ ایک طرف تو یہ بتایا، ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ خرچ میں بھی تم اعتدال رکھو، اور دوسری طرف جو مانگنے والے اور حاجت مند ہیں ان کو بھی آپ نے تلقین کی اور ان کو بھی آپ نے ہدایت دی کہ دیکھو، اگر اس ضرورت کے بغیر، کون سی ضرورت؟ گھر میں فاقہ آ گیا ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس کے بغیر اگر آپ نے مانگا تو آپ مانگنے والے گناہگار ہوں گے، اور قیامت کے دن تمہارے ماتھے پر ایک بھیک کا دبا اور نشان ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن کو برقرار رکھا۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، اما سائل فلا تنہر، سائل کو نہ جھڑکو۔ نہ جھڑکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے دینا ہی دینا ہے، آپ نے نہ جھڑکیں آپ، اور نہ جھڑکنے کی بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ادب سمجھایا کہ آپ توہین نہ کریں اس کی، آپ اس کی تذلیل نہ کریں، توہین آمیز کلمہ نہ کہیں، اس کے سوال کو آپ اتنا بے پرواہ اور مستغنی ہو کر نہ سنیں کہ آپ کو ذرہ سی آپ کے اندر جنبش ہی نہیں آئی ہے، حرکت ہی نہیں آئی ہے، وہ حاجت مند ہے لیکن آپ نے اس کے سوال کو سنا ہی نہیں ہے اخلاق کے دائرے میں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں اس توازن کو برقرار رکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مال آیا اور میں نے آپ سے مانگا، آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ جب مال غنیمت کا مال آتا تھا تو حاجت مند آیا کرتے تھے، اور جو حاجت مند نہ بھی ہوتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیا، پھر میں نے مانگا، پھر آپ نے مجھے دیا، پھر مانگا، پھر آپ نے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا حکیم اس بات کو یاد رکھنا کہ وہ مال جو نفس کے استغنا کے ساتھ آپ کو ملے گا اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو طمع کے ساتھ، حرص اور لالچ کے ساتھ آپ کو ملے گا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حزام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بس اس کے بعد تو میں نے زندگی کا معمول بنا لیا، میں نے کبھی بھی کسی سے ذرہ برابر سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، انہوں نے مجھے بلا کر پھر دینا چاہا، میں نے نہیں لیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بلایا، انہوں نے پھر مجھے دیا، میں نے پھر نہیں لیا، پھر کہا لے لو، میں کہا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو گواہ بنایا کہ اے لوگو تم گواہ رہو، میں حزام کو، حکیم بن حزام کو دے رہا ہوں اور یہ خود نہیں لے رہے، میں ان کو عطا کر رہا ہوں، یہ خود نہیں لے رہے۔ تو کیا اصول سمجھایا؟ استغناء نفس کے ساتھ اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو آدمی لے لے۔ کوئی آدمی آپ کو تحفے میں کوئی چیز پیش کر دیتا ہے، ہدیے میں کوئی چیز پیش کر دیتا ہے، آپ کا خیال نہیں تھا، آپ کے دل میں اس کی طمع اور اس کی حرص نہیں تھی، اور یاد رکھیے گا آپ نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا کہ جس پر آدمی کو کوئی رشوت دی جاتی ہے۔ یہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، کوئی کام آپ کی ذمہ داری ہے، ایک شخص کا آپ نے کام کر دیا، حالانکہ سرکار کی طرف سے اس کام کے کرنے کی آپ کی ذمہ داری ہے،
پھر آپ نے اس شخص کا کام کر دیا اور آپ تما رکھ رہے ہیں مٹھائی، تو یہ رشوت ہے. اس کو ہم نام دیتے ہیں مٹھائی کا، یہ رشوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو بیت المال کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا. بڑی اہم بات ہے، سنیے گا. بیت المال کا مال وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے آپ نے بھیجا، اور وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نمائندہ بن کر گئے اور انہوں نے لوگوں سے مال وصول کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر مال رکھا اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ مال تو وہ ہے جو میں نے لوگوں سے وصول کیا بیت المال کے لیے، اور کچھ حصہ الگ رکھا، کہا یہ مال وہ ہے جو مجھے ہدیہ دیا گیا، جو مجھے ہدیہ دیا گیا، تحفہ اور گفٹ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا میں لوگوں کو بھیجتا ہوں مال وصول کرنے کے لیے اور وہ مال لے کر آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ مال بیت المال کا ہے اور کچھ مال میں سے حصہ کہتے ہیں یہ مجھے ہدیہ اور گفٹ دے دیا گیا ہے. میں دیکھتا ہوں نا یہ آدمی اپنی ماں کے یا باپ کے گھر میں بیٹھے سے کون ہدیہ دے گا؟ یہ اپنی ماں اور باپ کے گھر میں بیٹھے، پھر میں دیکھتا ہوں اسے کون ہدیہ دیتا ہے. تو کیا اشارہ تھا؟ یہ اس منصب پر ہونے کی وجہ سے جو آپ کو ملا ہے شائبہ رشوت تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوئے. تو بات یہ ہے کہ جو آدمی جو منصب اسے سونپا گیا ہے، جس منصب پر اس کو تعین کیا گیا ہے، تعینات کیا گیا ہے، اور اس منصب پر کام کرنے کے بعد وہ سامنے والے سے طمع رکھے یا مٹھائی کی امید رکھے یا کوئی لالچ رکھے یا کوئی بھی چیز لے رہا ہے، تو یقیناً یہ تو رشوت کے زمرے میں. اس لیے مال وہ پیٹ میں آنا چاہیے جو صاف ستھرا ہو. مشتبہ مال بھی مت پیٹ میں ڈالو. بچوں کے پیٹ میں مشتبہ مال مت لے کے آؤ. اپنے گھر میں مشتبہ مال مت لے کر آؤ. بہت سخت اسلام میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ کی عبادت اس وقت تک مؤثر رہے گی جب تک آپ کی زندگی میں اکل حلال مال ہوگا، اور جب آپ کے پیٹوں میں حرام مال داخل ہو گیا اب اس عبادت کی وقعت کوئی نہیں ہے، اب دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. سائل جب آئے تو اس سے اعراض کرنا ہو تو اخلاق کے دائرے میں نرم بات اس سے کہہ دی جائے. اور آخری بات، مسجد میں سائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اخلاق سے پیار سے اس کو منع کر دو. اور مسجد میں اپنی ذات کے لیے اس کا بھیک مانگنا تو جائز بھی نہیں ہے، اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہی کیفیت جو میں بتا چکا ہوں وہی کیفیت ہو جائے کہ گھر میں بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور مر رہے ہیں. اس سے پہلے اس کا مانگنا جائز نہیں ہے. جب اس کا مانگنا جائز نہیں ہے تو پھر دینے میں بھی احتیاط کی جائے. جو کام فی نفس ہی درست نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ تعاون کرنا بھی پھر درست نہیں ہے. پھر خیال رکھنا چاہیے. میں پھر عرض کروں گا، آپ اس کے ساتھ الجھے نہ، بدتمیزی سے پیش نہ آئیں، بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے جس کے پاس سے کوئی سائل کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو بٹھا دے، پیار سے بٹھا دے. بعد میں اس کی باہر لے جا کر اس کی بات سن لو. آپ سن لیں، اکیلے میں سن لیں واقعتاً اگر آپ کو اطمینان ہوتا ہے چلو اس نے سوال کیا ہے، اگر یہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، جو آپ کے پاس استطاعت ہے آپ کر دیجئے، اور آپ کے پاس نہیں ہے کسی استطاعت والے سے کہہ دیجئے. آپ نے نیکی کی، گویا کہ آپ نے خود تو نہیں دیا لیکن آپ نے کسی استطاعت والے سے کہہ دیجئے کہ بھئی میں نے اس کو دیکھا ہے، احوال میں نے پوچھے ہیں، یہ حاجت مند ہے، جو آپ کے پاس گنجائش ہو آپ اس کے ساتھ مدد کر دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو نہیں دیا، آپ نے دوسرے کو کہہ دیا. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خود اس نے نیکی کی ہے. اس پر آپ کو اجر ملے گا. تو ان اصولوں کو، ان ضوابط اور قوانین کو ہم مد نظر رکھیں اور
ان اصولوں کے مطابق ہم اپنے معاشرے میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔